السلام علیکم بیٹا، کیا حال و احوال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ مجھے تو ایسے گمان ہو رہا ہے جیسے آپ لوگ لیکچر سن بھی نہیں رہے، نہ آپ لوگوں کوئی اٹینڈنس مارک کروا رہے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی کوئسچننگ کر رہے ہیں، نہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں۔ ہم نے 10 احادیث پڑھ لی تھیں، آج آ جائیں حدیث نمبر 11 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب، تلاش کرنا، کسب الحلال، حلال رزق کا، حلال کمانے کا، فریضۃ، فرض ہے، بعد الفریضہ، فرض کے بعد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کمانے کے ذرائع تلاش کرنا دین کے فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اب بیٹا، اس حدیث مبارکہ میں حلال رزق کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور نیز یہ بتایا گیا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنا، کوشش کرنا لازم ہے۔ قرآن پاک میں بارہا مقامات پر رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک نے حلال رزق کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا ہے، اور تجارت کو جائز قرار دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس رشوت، سود، دھوکہ دہی، ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح بیٹا، مومنوں کو حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور انبیاء کو بھی یہ حکم دیا گیا، جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی انہی میں سے کھاؤ۔ اسی طرح رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے، اور رسولوں کو مخاطب کر کے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور حرام کھانے سے منع کیا ہے۔ اب بیٹا، احادیث مبارکہ میں بھی رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا، اور لوگ
اس کی ایذا رسانیوں سے بچے رہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز و شیریں ہے، جو شخص حلال طریقے سے کماتا ہے اور اسے مناسب اور جائز جگہ پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو شخص حرام طریقے سے کماتا ہے اور اسی طرح خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ذلیل جگہ پر ہی رکھے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو تو یہی 4 عادتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ وہ عادتیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، سچ بولنا، حسن خلق اور کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح میں نے یہ ایک حدیث آپ کو پہلے بھی بیان فرمائی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتی ہیں؟ جس کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جایا کریں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے مخفی مقامات سے رزق تلاش کرو۔ اب بیٹا، رزق حلال کی اہمیت کیا ہے؟ کہ رزق حلال روحانی اعتبار سے انسان کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، انسان کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام ذرائع اختیار کرنے سے انسان پر دولت کی محبت اور اسے حاصل کرنے کا جنون سوار رہتا ہے۔ حلال ذرائع اختیار کرنے سے استحصال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور بیٹا، جب حصول دولت میں جائز اور ناجائز کی تمیز مٹ جاتی ہے تو پورا نظام بدامنی اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا، رزق حلال کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نیک اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب ہمارا رزق حلال ہوگا، کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جو حرام ہو رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ جیسے حدیث مبارکہ میں ایک مسافر کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک لمبے طویل سفر کے بعد لوٹتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا لباس مٹی سے لبریز ہوتا ہے، اور وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ذریعہ معاش حرام ہے۔ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی سے حاصل کرتا ہے۔ تو بیٹا، گویا جو حرام رزق کمائے گا اور کھائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں خاص سے کمانے کو بہترین کھانا قرار دیا گیا ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو ہاتھ سے کما کر کھایا جائے۔ اب جب ہم حلال کمائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قربت، محبت حاصل ہوتی ہے، انسان لالچ سے دور رہتا ہے، روحانی طور پر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، بے شمار بلائیں اور مصائب ٹل جاتے ہیں، وہ طمع اور لالچ سے دور رہتا ہے، ملک ارتکاز دولت کا شکار نہیں ہوتا،
اور معاشرے میں معاشی ناہمواریاں پیدا نہیں ہوتی اور سیاسی اعتبار سے ملک مستحکم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ حدیث مبارکہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی اہمیت سے متعلق بتاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں بیٹا حدیث نمبر 12 پر۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ان ابی سعید ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر تاجر، الصدوق سچا، الامین امین، مع ساتھ نبیین انبیاء و صدیقین اور صدیقین و شہداء اور شہیدوں کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب بیٹا اس حدیث مبارکہ میں تجارت میں صداقت اور امانت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سچائی اور امانت داری سے تجارت کرنے والے تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تاجر، فاسق اور فاجر اٹھیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کیا۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے اور فرماتے، یا معاشرت تجاری ایاکم والکذب، کہ اے تاجروں جھوٹ سے بچو۔ گویا بیٹا اس حدیث مبارکہ میں تاجروں کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ایک سچا ہونا اور دوسرا امانت دار ہونا۔ اب سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، جیسے قرآن پاک میں ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سچی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی بات کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وصف موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے اور آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ قرآن پاک میں امانت کا وصف اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک علامت کیا ہے کہ جب وہ اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب بیٹا گویا اس حدیث مبارکہ میں جو صادق اور امین تاجر ہیں ان کے لیے اجر بتایا گیا ہے کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اب انبیاء کا کیا مقام ہے بیٹا؟ ان کا بہت بلند مقام ہے۔ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں اور بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم جنت پا سکیں گے، اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انبیاء کے بعد دوسرا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہے سچے لوگوں کا۔ یہ لوگ
پیغمبروں اور انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں مطابقت ہوتی ہے، سچائی کی تلقین کرتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیق کا لقب دیا گیا، اور اس لیے لیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا قیامت کے دن وہ سچ بولنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور تیسرا بتایا گیا بیٹا کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پاک میں شہداء کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور انہیں زندہ کہا گیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ اسی طرح بیٹا احادیث میں شہداء کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، مجاہدین کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے خدا کی راہ میں پاؤں غبار آلود ہو جائیں ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوتی۔ گویا جو تاجر اپنے کاروبار میں امانت و صداقت سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرتا، اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں بیٹا آپ وہ ساری ڈیٹیلز بھی لکھ سکتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، سارا کچھ وہ لکھ سکتی ہیں۔ حلال رزق ابھی جو ہم نے پچھلی حدیث پڑھی اس کی بھی ساری آپ ایکسپلینیشن اس میں لکھ سکتی ہیں کہ اب تاجروں کو چاہیے کہ وہ تجارت میں دیانتداری سے کام لیں، اور پھر جو آیات مبارکہ ہم نے وہاں پر بھی پڑھی وہ آپ اس میں لکھ سکتی ہیں ساری۔ اس کے بعد آ جائیں حدیث نمبر 13 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون کیا تم جانتے ہو مل مفلس؟ قالوا صحابہ نے کہا المفلس فینا ہم میں سے مفلس من جو لا درہم لہ جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، ولا متاع اور نہ کوئی مال ہو۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس بے شک مفلس من امتی میری امت میں سے من یاتی
جو آئے گا یوم القیامتی قیامت کے دن بالصلاۃ نماز کے ساتھ وصیام اور روزے کے ساتھ وزکات اور زکوٰۃ کے ساتھ ویاتی اور آئے گا قد شتم ھذا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وقذف ھذا اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی واکل مال ھذا اور کسی کا مال کھایا ہوگا وسفک دم ھذا اور کسی کا خون بہایا ہوگا وضرب ھذا اور کسی کو مارا ہوگا فیؤتی پس دی جائے گی ھذا من حسناتہ اس کی نیکیاں فَإِن فُنِیَت پس اگر وہ ختم ہو جائیں گی حسناتہ اس کی نیکیاں قبل پہلے اس کے ان یقضی کہ پورا ہو جائے ما علیہ جو اس پر ہے اوہذا لیا جائے گا من خطایاہم اس کی خطاؤں میں سے فطورحت علیہ پھر ڈالی جائے گی اس پر ثم طرح فی النار پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا رواہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ تمام قرض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب بیٹا حقوق دو طرح کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ جو انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسے ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز ادا کریں، روزے رکھیں، اور دوسرے حقوق ہیں حقوق العباد۔ اور حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے کسی طور پہ کم نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں یہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ اگر ہم عبادات میں کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن اگر ہم نے بندوں میں سے کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ مظلوم کو ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے ہاتھ خالی ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، دولت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم میں سے، میری امت میں سے مفلس ایسا آدمی ہے جس نے نماز ادا کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال چھینا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے جو نیکیاں کی ہوں گی وہ اس کی ساری دوسرے بندے کو دے دی جائیں گی، پھر بھی اگر حساب برابر نہیں ہوگا تو دوسرے بندے کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائیں گی، اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو گالی دینا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینے سے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آپس میں دوسرے کو گالی دیتا ہے تو دونوں کی گالیوں کا وبال اسی پر پڑتا ہے جس نے گالی دینے میں پہل کی تھی۔ اسی طرح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی مت دو،
اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو پوچھا کہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو جواب میں وہ دوسرا شخص اس کے والدین کو گالی دے گا، اس طرح وہ اپنے والدین کو گالی دیے جانے کا سبب بن جائے گا۔ دوسرا بیٹا جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ الزام لگانے سے، تہمت لگانے سے۔ اور سورۃ نور میں اس سلسلے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ایسی پاک دامن عورتیں جو ایسی باتوں سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان والی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح بیٹا ایک دوسری جگہ پر سورۃ النور میں بیان کیا گیا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کے بعد ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ گویا کسی پر تہمت لگانے کی شریعت نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہے۔ تیسرا گناہ بیٹا اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے، کسی کا ناجائز مال کھانا۔ اب اسلام میں کیا ہے؟ ہر مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اب اگر کوئی کسی کا ناحق مال چھینتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں 12 مقامات پر ناحق طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، کہ جیسے ایک جگہ پر ارشاد ہے سورۃ النساء میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تم ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور دوسروں کے مال کو حکام تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم گناہ کے طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھاؤ۔ اسی طرح بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ناحق مال کھانے والوں کے لیے دردناک وعید سنائی گئی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی بالشت بار مٹھی بار بھی زمین پر ناحق قبضہ کیا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک زمین میں دھنسایا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی ایک سوئی یا کوئی اور معمولی سی چیز بھی دینی ہوگی تو بہترین سے بہترین نیکی کرنے والا شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ حقدار کو اس کا حق واپس نہیں لوٹا دے گا۔ چوتھا بیٹا جرم یہاں پر بتایا گیا ہے ناحق قتل کرنا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ قتل جو ہے بیٹا 3 صورتوں میں جائز ہے۔ ایک قتل کے بدلے قتل، دوسرا اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، تیسرا مرتد جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ اب اگر کوئی ناحق کسی کا قتل کرتا ہے تو اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، جیسے قرآن پاک میں اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔
اس کے بعد بیٹا اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مارا پیٹا ہوگا، یہ بھی کیا ہے کہ کسی کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کرنا۔ تو اگر بیٹا جس ایک مسلمان ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو مارتا پیٹتا ہے، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے، کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی نمازوں اور روزوں کے باوجود اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کیونکہ بیٹا حقوق العباد بعض صورتوں میں حقوق اللہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اسلام میں ایک مکمل ضابطہ ہی آتا ہے۔ اور مسلمان کی تعریف ہی کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کو گالی دینے سے، اس کو مارنے پیٹنے سے، اس کے قتل کرنے سے اور اس کا مال ناحق قبضہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ لگی تو بیٹا آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔